الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وآل بيته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے. تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے. نہیں کوئی تجھ سا ہے دوسرا، تو خبیر ہے، تو علیم ہے. یہ لطافتیں، یہ عنایتیں، یہ تیرے کرم کی وضاحتیں. یہ لطافتیں، یہ عنایتیں، یہ تیرے کرم کی وضاحتیں. جو چمن میں ہے تو نسیم ہے، جو گلوں میں ہے تو شمیم ہے. تو ہے راز ذات و صفات کا، تو ہے رنگ بزم حیات کا. تو ہے راز ذات و صفات کا، تو ہے رنگ بزم حیات کا. کئی حسن خلق محمدی، کئی حسن نطق کلیم ہے. اسٹیج پر تشریف فرما حضرات، علماء کرام، مشائخ عظام، میرے پیش رو نہایت ہی قابل احترام حاضرین با تمکین، آج ہمارے مجلس کے در و دیوار خوشی و مسرت میں جھوم رہے ہیں، کیونکہ خدا خدا کر کے وہ مبارک و نورانی ساعات اپنی تمام تن رنگیوں اور بو قلمونیوں سمیت سایہ فگن ہیں، جس کا ہمیں انتہائی بے صبری سے مشتاق و منتظر تھے، جس کے دیدار شوق میں ہم نے کتنی ہی کروٹیں بدلی ہیں. آج وہ اپنی تمام تر رعنائی و زیبائی اور جلوہ سامانیوں کے ساتھ سایہ فگن ہے. رنگے نشاط بزم دو عالم پہ چھا گیا، رنگے نشاط بزم دو عالم پہ چھا گیا. جس دن کا انتظار تھا وہ دن بھی آ گیا. سب سے پہلے ہم اس مالک کون و مکا کی بارگاہ اقدس میں سجدہ شکر بجا لاتے ہیں، جس نے ہمیں اس ساعت ہمایوں اور مبارک گھڑی سے ہمکنار کیا، جن کی ادا ادا شباب حسن گلستہ لیے ہوئے، جن کی ادا ادا شباب حسن گلستہ لیے ہوئے، نظر نظر بہار کی جوانیاں لیے ہوئے، چراغ طور کی ضیائے دل نواز رخ برخ جبی جبی فروغ نجم و کہکشاں لیے ہوئے. حضرات گرامی، آج یہ دارالعلوم رشیدیہ جھبو پورا بقعہ نور بنا ہوا ہے. یہ سرزمین جلوہ گاہ اہل اللہ بن گئی ہے. آسمان رشد و ہدایت کے ستارے جگمگا رہے ہیں. خاصان خدا علماء، جامع شریعت و طریقت، اتقیاء، اصفیاء اور صلحاء کی کہکشاں زمین پر اتر آئی ہے. ان پاک باز و پاک تینت بلند ہستیوں کے جھرمٹ میں، ان کی نور ریز جگمگاہٹوں میں آپ سبھی حضرات کا ختم بخاری شریف کے عظیم الشان پروگرام میں آنا مبارک ہو. آپ حضرات کی تشریف آوری یقیناً ہماری خوش قسمتی کی دلیل ہے. آپ کے قدوم میمنت لزوم ہم پر فضل خداوندی کا واضح اشارہ ہیں. اور یہ کیوں نہ ہو جبکہ آپ کی آمد سے ساز فطرت کے ترنم کا سہارا لے کر، ساز فطرت کے ترنم کا سہارا لے کر قلب پرسوز کا احساس جوا رقص میں ہے. حسن لرزیدہ قدم عشق پراگندہ ہوش، زندگانی کا ہر عنوان گرا رقص میں ہے. بھئی خواہان قوم و ملت، یوں تو اس کارگاہ عالم میں مختلف اغراض و مقاصد کی مجالس و محافل کا انعقاد ہوتا ہی رہتا ہے،
مگر دینی مجلسوں محفلوں کی حیثیت سب سے جداگانہ ہے، ان کا مقام و مرتبہ سب سے بلند و بالا ہے، ان کی اہمیت و افادیت سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے۔ اور یہ کیوں نہ ہو، چونکہ ان مجلسوں کے انعقاد کا مقصد حصول مال نہیں ہے، حصول عظمت و شوکت نہیں ہے، دنیاوی متاع و منفعت کا حصول نہیں ہے، بلکہ ان مجلسوں کے انعقاد کا بنیادی مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے، اطاعت دین ہے، ترویج دین ہے، تشریع دین ہے، سنت خیر الورا کو حرز جا بنانا ہے اور عشق الہی کو دلوں میں موجزن کرنا ہے۔ جی ہاں، یہی وہ مجلسیں ہیں جہاں پر ایمان اور یقین کی دولتیں نصیب ہوتی ہیں، خوابیدہ احساسات بیدار ہوتے ہیں، سویا ہوا ضمیر جاگتا ہے، غفلت و کاہلی کے پردے چاک ہو جاتے ہیں، اس بزم کے ہر ایک میکش کو وحدت کا جام پلاتے ہیں، اس بزم کے ہر ایک میکش کو وحدت کا جام پلاتے ہیں، پیغام شریعت دیتے ہیں، انداز وفا سکھلاتے ہیں۔ ہاں، علم کے اس میخانے سے پینے سے سرور آ جاتا ہے، اسرار حرم کھل جاتے ہیں، جینے کا شعور آ جاتا ہے۔ ایسی نورانی بابرکت محفل جس سے لڑکھڑاتی ہوئی انسانیت کو سہارا ملے، گمگشتگان راہ کو سراغ منزل ملے، مضطرب اور بے قرار دلوں کو سرمایہ سکون و طمانینت ملے، ایسی مجلسیں روئے زمین پر اور کہاں مل سکتی ہیں جن کے متعلق نبی صادق و مصدوق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ مزدار پرور سنایا ہے کہ جہاں پر اس طرح کی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، ملائکہ جیسی پاک باز مخلوق شرکائے مجلس کو اپنے جلوم میں لے لیتے ہیں، اور خود رب العالمین ان کا ذکر و تذکرہ ملائکہ سے فرماتے ہیں۔ ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمیں پہ اسعد، ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمیں پہ اسعد جس پر دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آج ہماری اس مجلس کی خوبصورتی اس معنی کر بھی بالا ہو چکی ہے، چونکہ اس کا انتساب سرور دو عالم تاجدار بطحہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال سے ہے، آپ کے افعال سے ہے، آپ کے تقاریر سے ہے، نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت سے ہے۔ امت محمدیہ علی صاحبی السلام کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ روئے زمین پر قرآن کریم کے بعد دین کا سب سے اہم مآخذ احادیث نبویہ ہے، بلکہ احادیث نبوی بھی وحی کے درجے میں ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال قرآن عظیم الشان کے اندر فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی علیہ السلام جو بولتے ہیں وہ بھی وہی ہوا کرتا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ اللہ کے نبی پر کے قلب اطہر پر نازل ہونے والے وہ کلام جو قرآن کی شکل میں ہے وہ وحی مطلوع ہے، اور جو قرآن کی شکل میں نہیں ہے بلکہ نبی کی حدیث کی شکل میں ہے وہ وحی غیر مطلوع ہے، لیکن ہے اللہ ہی کے کلام۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کے بعد حدیث، یہ قرآن کریم کی تشریح ہے، قرآن متن ہے، حدیث اس کی شرح ہے، قرآن اجمال ہے، حدیث اس کی تفصیل ہے۔ حدیث کے بغیر قرآن کریم کو مکمل طور پر سمجھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسری اور تیسری صدی ہجری میں لاکھوں محدثین نے احادیث مبارکہ کی جمع و تدوین میں اپنی جانوں کا نذرانہ وقف کر دیا، اپنی جانیں قربان کر دیں، اور احادیث مبارکہ کی جمع و تدوین میں اپنی سعی فہم اور اپنی جملہ کوششوں کو اس میں نچوڑ کر رکھ دیا ہے۔ چنانچہ احادیث مبارکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاکیزہ اقوال اور افعال ہیں۔ آج کی اس روح پرور مجلس میں بھی
تیسری صدی ہجری میں تصنیف کی جانے والی انتہائی محترم بالشان کتاب، نہایت ہی پاکیزہ کتاب، جس کتاب کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی قرار دیا گیا۔ قرآن کریم کے بعد روئے زمین پر سب سے زیادہ مقدس اور پاکیزہ کتاب اگر کوئی ہے تو پوری دنیا کے علماء کا اس پر اتفاق اور اجماع ہے کہ وہ کتاب صحیح بخاری ہے۔ حالات مصنفین درس نظامی نامی کتاب میں لکھا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 23 سال کی قلیل مدت 23 سال کی عمر میں 217 ہجری میں بخاری شریف کے اس تصنیف کے کام کا آغاز فرمایا، اور 16 سال کے طویل عرصے میں 233 ہجری میں بخاری شریف کا یہ عظیم الشان کارنامہ اور عظیم الشان کتاب پائے تکمیل کو پہنچتی ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو مسجد بیت الحرام میں بیٹھ کر لکھا ہے، ابواب و تراجم کی تکمیل مسجد نبوی میں کی ہے، اور آگے خود فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے صحیح بخاری کے تصنیف اور تالیف کا آغاز کیا اور میں نے بخاری شریف کے لکھنے کا ارادہ کیا، اس وقت میرے سامنے 6 لاکھ احادیث کی ضخیم کتابیں موجود تھیں، اور 6 لاکھ احادیث کا مجموعہ میرے سامنے موجود تھا۔ میں نے 6 لاکھ احادیث کے مجموعے میں سے نہایت ہی معتبر مستند، جن کی سند سب سے اعلیٰ اور بالا، وہ تمام روایات ان 6 لاکھ احادیث کے مجموعے میں سے چھان پھٹک کر، ان میں سے چن کر، ان میں سے منتخب کر کے میں نے اپنی جامع صحیح میں ان کو داخل کیا ہے، اور اپنی جامع صحیح کے اندر اس کو شامل کیا ہے۔ اور آگے بڑی عجیب بات لکھتے ہیں کہ جس وقت میں کسی حدیث کو 6 لاکھ احادیث کے مجموعے میں سے جب تلاش کرتا، جب اس میں سے چھان پھٹک کرتا اور اس کی اعلیٰ سند کو دیکھتا، اور دیکھنے کے بعد جب میں سوچتا یہ حدیث اپنی جامع صحیح اور بخاری میں لکھ دی جائے، تو فوراً نہیں لکھتا تھا، بلکہ میں غسل کرتا، اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ ادا کرتا، رب کے حضور میں گڑ گڑاتا، اللہ رب العزت والجلال کے سامنے روتا۔ جب ہر طرح سے حدیث کی صحت کا یقین ہو جاتا اور مجھے شرح صدر ہو جاتا، تب جا کر میں اپنی جامع صحیح میں اور اپنی کتاب میں اس حدیث کو لکھتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس کتاب کو اپنی نجات کے لیے ذریعہ اور حجت بنایا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی برکت سے میری مغفرت فرمائیں گے۔ آج کی اس روح پرور مجلس میں اسی محتم بالشان کتاب کی آخری حدیث کا درس ہوگا، اور اس آخری حدیث کے درس بسعادت کے لیے ہم سب کو یہ سعادت حاصل ہے کہ آج ہمارے درمیان ایشیا کی عظیم دینی دانشگاہ کے ایک عظیم محدث، فکر مند مبلغ، مناظر اسلام، استاد الاساتذہ، استاد العلماء، حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب اعظمی دامت برکاتہم وعمت فیوضہم، استاد حدیث و نائب محتمم ازہر ہند ام المدارس دارالعلوم دیوبند یہاں پر تشریف لا چکے ہیں۔ وہ اس کتاب کی آخری حدیث کے درس بسعادت سے ہم سب کو بہربر فرمائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام کے بیانات سے ہمیں اپنے قلوب کو محظوظ و مستفید ہونے کا موقع ملے گا۔ تو لیجئے، سما خراشی کے لیے معذرت، میں نے آپ کا کافی وقت لے لیا۔
سما خراشی کے لیے معذرت، میں نے آپ کا کافی وقت لے لیا، تو لیجئے آمدم برسر مطلب پروگرام تمام تر رعنائی و زیوائی اور جلوہ سامانیوں کے ساتھ منصہ شہود پر آیا ہی چاہتا ہے۔ اس سے قبل مناسب بلکہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ صدر محفل کے انتخاب کی روایت کو پوری کر لیا جائے، چونکہ جس جماعت کا کوئی امیر نہ ہو اس کی جمعیت کا شیرازہ، جس جماعت کا کوئی امیر نہ ہو اس کی جمعیت کا شیرازہ منتشر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس قافلے کا کوئی رہبر نہ ہو وہ راستوں کی بھول بھلیوں سے بھٹک کر دور چلا جاتا ہے۔ اسی طرح جس جلسے کا کوئی صدر نہ ہو وہ اپنی اہمیت اور افادیت کھو دیتا ہے۔ اس لیے انتخاب صدارت ہماری نشستوں کی تہذیب و ثقافت بن چکی ہے، جس کا اہتمام کرنا ہم سب کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ تو آئیے اسی اخلاقی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے میں تحریک صدارت پیش کرنے کے لیے مدرسہ ہادہ کے استاد گرامی حضرت مولانا مفتی عطاء الرحمن صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور تحریک صدارت پیش فرمائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک انبیاء علیہم السلام کو فطری، تمدنی، معاشرتی طور و طریق کی تعلیم کے لیے مبعوث کیا جاتا تھا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد احکام شرعیہ کے لیے انبیاء و رسول کی بعثت کا سلسلہ چلا، تاکہ مرجع الخلائق، وجہ تخلیق کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ نبوت منتہی ہوا، اور وہ احکام جو صرف فطری، تمدنی، معاشرتی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا کر شرعی بنا دیا۔ اسی طریقے پر میر کارواں کا انتخاب بھی ایک فطری تھا، کیونکہ سالار قافلہ کے بغیر قافلے کے نظم و انتظام کا شیرازہ منتشر ہو جاتا ہے۔ جس طریقے پر انجن کے بغیر کوئی گاڑی نہیں چل سکتی، ملاح کے بغیر کوئی کشتی نہیں چل سکتی، تو صدارت کا انتخاب بھی ایک فطری تھا، لیکن نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس کو اپنا بنا کر شرعی بنا دیا۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سریے کو بھیجا کرتے یا کوئی جماعت تشکیل دیتے تو سب سے پہلے اس کا ایک امیر منتخب فرماتے، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک لشکر کا امیر بنایا، لیکن وہ لشکر ابھی روانہ نہیں ہوا تھا۔ اس سے قبل ہی نبی پاک علیہ السلام نے تقرب الہی کا شرف حاصل کر لیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی نبی پاک علیہ السلام کی وفات کے بعد اس لشکر کا امیر بنا کر کے لشکر کو روانہ کیا۔ پتہ چلا میر کارواں کا انتخاب اور صدارت کا انتخاب نبی پاک علیہ السلام کے زمانے سے اب تک چلا آ رہا ہے، اور یہ عمل فطری نہیں ہے بلکہ سنت اور شرعی ہے۔ لہٰذا اس سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے اس اجلاس کے لیے ایک ایسے لائق و فائق، ذی وقار، قابل صد افتخار شخص کو منتخب کرتے ہیں جو نظم و انتظام کے اندر بالادستی رکھتا ہے، کسی بھی جلسہ، جماعت یا تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے اعلیٰ ہنر رکھتا ہے، جس کے پاس شاہین کی پرواز، ملک و ملت کی آواز،
غم کے ماروں کا سوز و ساز ہے، جو خداداد صلاحیت سے مالا مال ہے، جس سے میری مراد جناب بشیر اشرف صاحب گجراتی ہے۔ میں صدارت کے لیے حضرت والا کا انتخاب کرتا ہوں اور اپنے تمام الفاظ کو اس ایک شعری جامے کے اندر پہنانا چاہتا ہوں۔ گفتگو اچھی لگی، ذوق نظر اچھا لگا، گفتگو اچھی لگی، ذوق نظر اچھا لگا، مدتوں کے بعد کوئی ہم سفر اچھا لگا، ہر طرح کی بے سرو سامانیوں کے باوجود آج وہ آیا تو ہم کو اپنا گھر اچھا لگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا کسی تفصیل و تمہید کے اس حسن انتخاب کی تائید و توثیق کے لیے مدرسہ ہادہ ہی کے استاد گرامی قدر حضرت مولانا مفتی نعیم الدین صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تائید صدارت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر اور میر کارواں کے انتخاب پر سامعین و مساہمین کی رضامندی اور موافقت لابدی امر ہے۔ بس اسی سر نہا کو آشکارا کرنے کے لیے میں تمام اہل رائے اور اہل بزم کی جانب سے ترجمانی کرتے ہوئے اس انتخاب کی تائید اور تصدیق کو تخلیقی مزاج سے ہم آہنگ کرتے ہوئے ایک نیا رنگ دیتا ہوں۔ معراج فیض آبادی کے اس شعر کے ذریعے لوگوں کے دلوں اور دعاؤں میں ملے گا، لوگوں کے دلوں اور دعاؤں میں ملے گا وہ شخص کہاں تم کو گفاؤں میں ملے گا، ٹھہرے ہوئے موسم میں کہاں اس کا ٹھکانہ، شاہین ہے وہ تیز ہواؤں میں ملے گا۔ اور راحت اندوری کا تخیل بہت ہی خوب ہے، یوں صدا دیتے ہوئے تیرے خیال آتے ہیں، یوں صدا دیتے ہوئے تیرے خیال آتے ہیں، جیسے کعبے کی کھلی چھت پہ بلال آتے ہیں۔ اور نواز دیوبندی کی سخن گوئی بر قصہ تمام، ذکر یوں ہوتا ہے تیرا دیوانوں کے بیچ، ذکر یوں ہوتا ہے تیرا دیوانوں کے بیچ، جیسے رکھتے کوئی مینا خالی پیمانوں کے بیچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرات گرامی قدر، مسند صدارت کی انجام پذیری کے بعد اب حضرت صدر محترم کی اجازت بسعادت سے باضابطہ طور پر پروگرام کو شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرات گرامی، اس دنیائے رنگ و بو میں، اس دنیائے آب و گل میں جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل کی گئیں، اس میں سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے احسن، سب سے افصح، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے بلند، سب سے مقدس، سب سے پاکیزہ کتاب قرآن کریم ہے۔ اسی کو شاعر نے بڑے البیلے انداز میں کہا ہے، سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے، سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے، یہ ہمارا دین ہے، ایمان ہے، ہم کریں گے اس کی عزت اور ادب، ہم کریں گے اس کی عزت اور ادب، جسم میں جب تک ہمارے جان ہے۔